ان پر تبادلہ خیال کیا. جو ہماری اکنامک انٹیگریشن ہے اس کی نوعیت کیا ہے, اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے, ہمارے جو سی پیک کے منصوبے ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں, اور اگلے فیز میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے, اس پر مفصل گفتگو ہوئی. اور میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ کہنا چاہتا ہوں, میں نے بہت سی نشستیں کی ہیں جس میں صدر شی اور پریمیئر لیگ کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں, اتنی جامع اور اتنی کلیئرٹی کے ساتھ جو میں نے یہ نشست دیکھی ہے پہلے کبھی نہیں دیکھی. افغانستان کو اٹھا کے دیکھ لیں, مکمل یکسوئی ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. اس وقت تک جو پاکستان نے اقدامات اٹھائے ہیں افغانستان کے امن کے لیے, استحکام کے لیے, ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے, اس پر چین معترف ہے. جو 19 دسمبر کو اسلام آباد میں ایک OIC کی CFM ہوئی تھی, اس کو چین ایک کامیاب کانفرنس تصور کر رہا ہے, اور ہم نے آج افغانستان سے متعلقہ کچھ اہم فیصلے کیے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. اور اس نشست سے پہلے میری جو اسٹیٹ کاؤنسلر ہیں, فورن منسٹر ہیں وانگی, ان سے ملاقات ہوئی, اور اس پہ طے ہوا کہ انشاءاللہ جو ہمارا OIC کا CFM ہے اس کے بعد مارچ کے اختتام پر آخری ہفتے انہوں نے مجھے دعوت دی ہے کہ میں واپس بیجنگ آؤں, اور ہم ایک نشست کریں گے آف دی امیجیٹ نیبرز آف افغانستان, جس میں چین ہوگا, پاکستان ہوگا, جتنے ہمارے اور ہیں, ایران ہوگا, تاجکستان, ازبکستان, یہ سب کو بلایا جائے گا. اور اس کے اختتام پر ہم افغانستان کے جو انٹرم فورن منسٹر ہیں ان کو بھی دعوت دیں گے تاکہ ان سے بھی تبادلہ خیال ہو سکے. یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے چین, افغانستان اور پاکستان کا, ایک ٹرائی لیٹرل کا. ہم اس کو دوبارہ اس کو ہم فعال کریں گے, اور انشاءاللہ ہم ایک ٹرائی لیٹرل بھی کریں گے. ٹروئیکا پلس کے امکانات بھی ہیں. تو افغانستان کو اب ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے, اپنی کنسلٹیشن, کوآرڈینیشن کیسے لے کے چلنی ہے, اس پر مفصل بات ہوئی. ہمارا دوسرا پڑوسی ہے, اس کے بارے میں اتنا کہہ سکتا ہوں, جو پاکستان کی جو تشویش ہے اس وقت وہاں جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, میں وہاں سکھوں کی بات کر رہا ہوں, میں وہاں کرسچنز کی بات کر رہا ہوں, میں وہاں دالتس کی بات کر رہا ہوں. اس پر ہمیں تشویش تھی اور ہے, اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. جس طریقے سے انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے, اور جو ہندوستان کی حکمت عملی ہے, اس پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں چین کے اور پاکستان کا جو مقبوضہ کشمیر پر موقف ہے اس میں بالکل کلیئرٹی ہے, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. تو یہ بہت کرامت ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کی نشست ہوئی, پورے ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہوئیں, جس میں پریمیئر لیگ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. اور اس پہ ہم نے معاشی میدان میں آگے بڑھنا ہے, اس پر ہم نے مفصل تبادلہ خیال کیا کہ اگلے آنے والے دنوں میں ہمیں انہانسڈ مارکیٹ ایکسیس چاہیے, تو کس طرح ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے. یہ جو ٹریڈ امبیلنس ہے اس کو درست کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے. ہم نے پاکستان میں چائنیز انویسٹمنٹس کو پروموٹ کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ اس مرتبہ پورے ہوم ورک کے ساتھ ہم گئے اور پوری ایک پچ بک لے کر گئے, جس پہ ہم نے واضح طور پر بتایا کہ یہاں یہ وہ ایریاز ہیں جہاں چین کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے. اس میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا سیکٹر ہے, اس میں ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے, اس میں ہمارا IT سیکٹر ہے, اور اس میں بہت سے امکانات تھے. اور ان امکانات کو ہم نے ایک کتابچے کی شکل میں پورے پراسپیکٹس کو کہ جو ون ون پروجیکٹس ہو سکتے ہیں
اس پر تبادلہ خیال ہوا اور ان کے سامنے رکھے گئے. اس طرح اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں نمایاں کمپنیز ہیں ان میں جو اسٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں اور پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ وزیر اعظم کی کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ 18 سے 20 کمپنیز کے ساتھ نشستیں ہوئیں, تبادلہ خیال ہوا. ان کے جو چیف ایگزیکٹوز تھے, ان کے جو چیئرمنز تھے, پریزیڈنٹس تھے, ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ کن کن ایریاز میں ان کا انٹرسٹ ہے اور کہاں کہاں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو جی جی وہ اس کے ساتھ وہ ایک نشست تھی. اور پھر مختلف جو تھنک ٹینکس ہیں ان تھنک ٹینکس کو دعوت دی گئی جو کہ وہاں انٹرنیشنلی رسپیکٹڈ ادارے ہیں. ان کے ساتھ وزیر اعظم نے جو ان کا ویژن ہے, جو پاکستان کی حکمت عملی ہے, ان سے شیئر کی اور بڑی اچھی نشست ہوئی. اور یہ بھی کہتا چلوں کہ جو آپ نے دیکھا کہ ونٹر اولمپکس کا جو انوگرل سیشن تھا, جو اوپننگ ایونٹ تھا, اس میں ایک تو یہ اسپیکٹیکولر ایونٹ تھا, قابل دید تھا, لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات تھی, اور انفارمیشن منسٹر اس بات کی تائید کریں گے, کہ جب پاکستان کا ایک چھوٹا سا جو ایتھلیٹس کا وفد جب اسٹیڈیم میں داخل ہوتا ہے, جو چین کے عوام نے پذیرائی دی, جو ایک رور تھا اور جو تالیاں بجی, چین کے علاوہ اور کسی ایتھلیٹس کے گروپ کو میں نے اس طرح ریسیپشن نہیں دیکھا. واٹ ڈز دیٹ ریفلیکٹ؟ اٹ ریفلیکٹس کہ چین کے لوگوں میں اور ہماری جو دوستی ہے وہ پیپل سینٹرک ہے. عوام کے دلوں میں پاکستان کے لیے عزت بھی ہے, محبت بھی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا دوست ہے, جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ چین ہمارا دوست ہے. ہر آڑے وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے ایک فالو اپ میکنزم تجویز کیا ہے. وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ جو اتنی کامیاب نشست ہوئی ہے اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کا ہم فالو اپ کریں. انشاءاللہ میں نے وزیر اعظم سے گزارش کی ہے اور اس پہ انہوں نے اقرار کیا ہے کہ انشاءاللہ جب میں مارچ کے آخر میں یہاں فالو اپ نشستوں کے بعد جب چین جاؤں گا تو اس میں جو چیئرمین سی پیک ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے, تاکہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اس کو عملی جامہ پہنانے میں ہم مزید آگے بڑھیں. تو آن دا ہول میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ہماری توقع سے بھی زیادہ ہمیں پذیرائی ملی ہے, ہم نے گرم جوشی دیکھی ہے, اور میں نے چین کی جو سمت ہے بڑی واضح دیکھی ہے, اور اس سمت میں پاکستان نمایاں ہے. شکریہ. شوکت صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دورہ بہت ہی کامیاب رہا, اور کچھ میں نے دیکھا کہ صاحبان جو ہیں جو تنقید کر رہے تھے کہ جی یہ ڈپٹی فارن منسٹر لینے آئے, جن لوگوں کو بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل کے سپیلنگ بھی نہیں آتے وہ بھی بدقسمتی سے فارن افیئرز کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. جب بھی ایک باہمی دورہ ہوتا ہے اور ایک دورہ ہوتا ہے جہاں پہ 20 سے زیادہ سربراہان جو ہیں وہ چین میں مدعو تھے یہ سرمائی اولمپکس میں, اور تمام لوگوں کو جو ریسیو کیا وہ جس طرح سے پاکستان کے وزیر اعظم کو ریسیو کیا گیا ویسے ہی باقی تمام سربراہان جو ہیں ان کو بھی ریسیو کیا گیا. اور جو اسٹیڈیم تھا اس میں جس طرح ابھی فارن منسٹر کہہ رہے تھے کہ جو محبت چین کے لوگوں نے پاکستان کے لیے دکھائی وہ شاید باقی کسی اور کے لیے نہیں تھی. جو گرم جوشی پاکستان کی ٹیم کے لیے جو صرف ایک ہی ایتھلیٹ اور 3 آفیشلز پہ مشتمل ہے, کیونکہ ونٹر اولمپکس کے اوپر بھی پاکستان میں کوئی اتنا کام نہیں ہوا, حالانکہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو نارتھ کے علاقے ہیں, شمالی علاقے ہیں, وہ سوئٹزرلینڈ سے دگنے بڑے ہیں اور وہاں پہ بہت پوٹینشیل ہے بہت کام کرنے کا.
لیکن ہمارے ہاں چونکہ باقی کھیلوں کو بھی اگنور کیا گیا، اس طرح سے ونٹر سپورٹس ہیں ان کو بھی اگنور کیا گیا، لیکن اب ہم ایک پورا فریم ورک لے کے آ رہے ہیں ونٹر سپورٹس کے لیے، جس میں چین میں بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے اور چین بھی ہمیں مدد کرے گا ونٹر اولمپک سیٹ اپ کرنے کا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تنقید کر رہے تھے، پہلی بات تو کل آپ نے دیکھا ہی کہ جو ایک محفل ہوئی جس میں شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب ماتم کناں تھے، اور مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر پہنچ گئیں، اور ہم 5 کی جو ڈرامہ سیریز وہاں پہ چلی، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کی چیخیں جو ہیں وہ اس وقت آسمان پہ جا رہی ہیں۔ اسی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ 3 کا دورہ کتنا کامیاب رہا، کیونکہ جس طریقے سے اپوزیشن نے 5 فروری کے دن یوم یکجہتی کشمیر کا دن تھا، اس کو یوم یکجہتی چوراں ڈکلیئر کیا اور یوم یکجہتی کرمنلز ڈکلیئر ہوا، وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سارے جو چور تھے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک پیکٹ کیا۔ یہ جو معاہدہ ہے یہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ہماری جو چوریاں ہیں اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم تو ہمیشہ سے ہی یہ کہتے آ رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ یہ ساری اب علاقائی جماعتیں ہیں۔ آج بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ وہ لانگ مارچ شروع کریں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ لانگ لفظ میں جتنے ہجے ہیں، لانگ میں جتنے الفاظ ہیں، اتنے آپ کے پاس لوگ بھی نہیں۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ لانگ مارچ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، آپ شارٹ مارچ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ تقریباً 13ویں دفعہ آپ نے لانگ مارچ کی کال دی ہے، اور آپ کو جب پیچھے مڑ کے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور اور گارڈز کے علاوہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ پھر واپس ہو جاتے ہیں۔ سو اس دفعہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ لوگ بھی دیں۔ آپ کو اگر اونٹ وغیرہ چاہیے تو وہ بھی دے دیتے ہیں، کوئی گھوڑے وغیرہ چاہیے، کوئی گاڑیاں چاہیے، تاکہ آپ کو لانگ مارچ میں کوئی تکلیف نہ ہو اور آپ اسلام آباد پہنچ سکیں۔ لیکن کل جو آپ نے جس طریقے سے پیپلز پارٹی کا سرنڈر ڈاکومنٹ سائن کیا ہے شہباز شریف کے گھر جا کے، اور جس طرح سے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی سیاسی کردار نہیں ہوگا، اور نواز شریف اینڈ فیملی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا سندھ میں کوئی سیاسی کردار نہیں ہوگا، تو اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی مستقبل کی سیاست کس قدر تاریک ہے۔ کہاں پہ وہ دعوے کہ ہم ایک دوسرے، آپ نے ان کے پیٹ پھاڑ کے ان سے پیسے نکلوانے تھے، یوں لگتا ہے کہ جیسے جب سے مقصود چپڑاسی کے پیسے نکلے ہیں اور اکاؤنٹس کے معاملے آئے ہیں تو ایک دوسرے سے محبت بڑھ گئی ہے، کیونکہ کہانی ایک جیسی مل گئی ہے۔ اس سے پہلے زرداری صاحب کے جعلی اکاؤنٹس آپ کے سامنے آ رہے تھے اور ان کے سارے چپڑاسی اور لوگ جو ہیں ان کے آپ کو اکاؤنٹس مل رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے جو شہباز شریف اینڈ کمپنی ہے ان کے اکاؤنٹس آپ کے سامنے آئے ہیں، اور آپ کو پتہ چلا ہے کہ وہی طریقہ جو اومنی گروپ نے ایجاد کیا تھا زرداری کے پیسوں کو چھپانے کے لیے، وہی طریقہ شہباز شریف نے اور نواز شریف نے استعمال کیا اپنے پیسوں کو چھپانے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ جب چوری کے تمام ہی راز ایک جیسے ہوں تو پھر آپ نے ایک دوسرے سے ملنا ہی تھا۔ عمران خان کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ جس طریقے سے کل چین کے وزیر اعظم نے اور آج صبح چین کے صدر نے جس طرح آؤٹ آف وے جا کر کے پاکستان کی بات سنی، پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو انہوں نے پریز کیا، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بہت بہتر معاملات ہوئے ہیں۔ ریفارم سٹرکچر کو، جس طریقے سے ریفارمز ہم نے جو اصلاحات متعارف کروائی ہیں اس کی انہوں نے تعریف کی، اور جو چین نے کہا ہے کہ ہم وامے سخنے ورمے پاکستان کے ساتھ ہیں، یہ ایک بہت خوش آئند بات تھی جس کو پوری قوم سراہتی ہے، سوائے ان کے جن کو پتہ ہے کہ اگر یہ حکومت برقرار رہتی ہے، حکومت آگے چلتی رہتی ہے تو ان کی چوری کے پیسے باہر نہیں رہ سکتے۔ ان کی تکلیف تو آپ کو جو ہے وہ سامنے آتی ہی ہے، اور وہ تو تکلیف کا اظہار کریں گے ہی۔
لیکن الحمدللہ پاکستان کا دورہ جو چین تھا وزیر اعظم کا وہ انتہائی کامیاب رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو استحکام آئے گا وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ جو معیشت کے لیے جو وہاں پہ اقدامات ہوئے وہ اس میں بھی جو آپ کے سامنے جو اس کا رزلٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے۔ اور جس طریقے سے اس وقت پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں وہ نہ صرف اس خطے کو بدل رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کو بھی بدل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وزیر اعظم کی وہاں پہ ملاقاتیں ہوئیں، ازبکستان کے صدر جناب شوکت صاحب سے جو ان کی بات ہوئی اور وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں مارچ میں، اسی طریقے سے جو باقی رہنما ہیں ان کے ساتھ ان کی بڑی اچھی ملاقاتیں رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دورہ انتہائی کامیاب ہوگا۔ میں صرف یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سازش عمران خان کے خلاف کامیاب نہیں ہوگی۔ آپ نے کل 2 گھنٹے سر جوڑا ہے، آپ کئی دن بھی سر جوڑ کر بیٹھے، ناکامی آپ کا مقدر ہے۔ عباس کرنا تو کرنا۔ سر عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے، عمران خان کی حکومت گرانے کی بات ہو رہی ہے، کل جو ملاقات ہوئی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ لوگ تو سینٹ میں جہاں پہ ان کی اکثریت تھی وہاں پر اپنی اکثریت ثابت نہیں کر سکے، قومی اسمبلی میں تو یہ بہت پیچھے ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ان کے حالات ہیں یہ جتنے پتلے ہیں یہ مزید پتلے ہوتے جائیں گے، ان کو آپ آگے چل کے اور دیکھیں گے ان کو مزید دوائیوں کی ضرورت پڑے گی۔ تھینک یو۔ یار بھائی فرق کن شعبوں میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ قائم کرنے میں آپ کامیاب ہوئے ہیں، اور کیا ML1 منصوبہ ہے اس پر بھی بات کی؟ ML1 منصوبے کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، اوورآل 21 سیکٹرز کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے، جس میں جو ہمارے سی پیک کے اوپر جو 4 بنیادی شعبے ہیں جس میں IT ہے، اس کے ساتھ آپ کا ٹیکسٹائل ہے، اس کے ساتھ آپ کا یہ جو چاول ہے اس کی جو ایکسپورٹ ہے، اس کے ساتھ آپ کی جو یہاں پہ جو ایک بڑی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کا قیام ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہماری جو انڈسٹری یہاں پہ اس وقت شفٹنگ ہونی ہے چائنیز انڈسٹریز کی، اس کے اوپر بات ہوئی ہے۔ اوورآل 21 کلسٹرز ہیں جن کے اوپر بات ہوئی ہے، اور 21 کلسٹرز کی جو تمام ایک پچ بک ہے وہ بنا کے پریزیڈنٹ شی اور پرائم منسٹر لی جو ہیں ان کو دی گئی ہے، اور اس کے اوپر اب سیکٹورل فریم ورک جو ہے وہ بن گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر تیزی سے آگے پیش رفت ہوگی۔ آخری سوال علیم ملک دنیا سے۔ یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو چین کے ساتھ ٹریڈ ہے ان کی ہمیں جو ایکسپورٹس ہیں وہ زیادہ ہے، ہماری ایکسپورٹس کم ہیں، اس پہ بھی کوئی بات کی؟ اس پہ بات ہوئی ہے، 2 اسپیسیفک باتیں جو ہیں جو ہم ان کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ 1 ملین ٹن چاول جو ہے وہ پاکستان سے خریدا جائے، اس طرح سے سیمنٹ کلنکر جو ہے وہ پاکستان سے خریدا جائے، اس کے نتیجے میں $1 بلین پاکستان کو اضافی چین سے ٹریڈ سے جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ کہا جا رہا ہے مختلف حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ چین کی جانب سے تعاقدات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ PPEC کی جو اسپیڈ ہے اس کے حوالے سے اس پر بھی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے وہاں پر کہ کیا چین اس سے جو ہے ایگری ہے کہ جو اسپیڈ سے دیکھیے کوئی سپیڈ کا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ دیکھیے گوادر میں مرحلہ کیا تھا، پہلے آپ نے گوادر پورٹ بنایا، اس کے بعد آپ نے سڑک بنائی اور پاور پروجیکٹس لگائے۔ اب تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کنیکٹیوٹی کریٹ کی ہے اس کی رائٹ لیفٹ کے اوپر انڈسٹری لگنی ہے۔ ظاہر ہے کہ انڈسٹری لگنا سب سے سلو موونگ کام ہے، کیونکہ آپ نے پوری فیکٹریز کھڑی کرنی ہے، ان کا لگانا ہے، فیزیبلٹی بنانی ہے، پیسے آنے ہیں، پھر آپ نے فیکٹری لگانی ہے، تو نیچرلی جو یہ مرحلہ ہے یہ سلو ہی ہوگا، لیکن چین کو پاکستان کی قیادت کے اوپر اور پاکستان کی قیادت کو چین کے اوپر مکمل اعتماد ہے۔ دونوں طرف سے پوری فیسیلیٹیشن پرائیویٹ سیکٹر کو کی جا رہی ہے، آگے تو پرائیویٹ سیکٹر نے کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ جلد دیکھیں گے، یہ گیم چینجر ہوگا۔ چائنا کے ساتھ مزید اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے؟ اس کے نتیجے میں بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ کرونا کا خاتمہ ہوتا ہے تو پریزیڈنٹ شی بھی پاکستان تشریف لائیں گے۔ تھینک یو۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اہم پریس کانفرنس کر رہے تھے وزیر اعظم عمران خان کے کامیاب دورہ چین کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ چین انتہائی کامیاب رہا، جو محبت اور گرمجوشی چین نے پاکستانی دستے کے لیے دکھائی وہ فقید المثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنقید کرنے والوں کو باہمی دوروں اور کثیر الجہتی دورے کا فرق تک نہیں معلوم۔ مزید انہوں نے کہا کہ یوم یکجہتی کشمیر پر سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ اپوزیشن کی ساری جماعتوں کی حیثیت علاقائی نوعیت کی ہے۔ بلاول بھٹو اور زرداری کی غلط فہمی ہے کہ وہ لانگ مارچ کر سکتے ہیں، یہ تو شارٹ مارچ بھی نہیں کر سکتے۔
مزید انہوں نے کہا کہ چین نے سرمائی کھیلوں کے لیے پاکستان کو تعاون فراہم کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس کے علاوہ مزید ان کا کہنا تھا کہ صدر شی جن پنگ کے ساتھ آج ایک مفصل نشست ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان کی، جس میں